اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم صدق الله العظيم وممن حولكم من الأعراب اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی لوگ ہیں وممن حولکم اور اے مسلمانوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ارد گرد من الاعرابی جو دیہاتی لوگ ہیں منافقون ان میں بھی کچھ منافق لوگ موجود ہیں ومن اہل المدینتی اور اہل مدینہ میں بھی کچھ لوگ منافق ہیں مردوا علی النفاقی یہ لوگ اپنی منافقت پر ڈٹے ہوئے ہیں منافقت کے بڑے ماہر ہو چکے ہیں لا تعلمهم تم ان کو نہیں جانتے نحن نعلمهم ہم ان کو خوب جانتے ہیں سنعذبهم مرتين عن قریب ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے 2 مرتبہ عذاب دیں گے ثم يردون پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا الی عذاب عظیم ایک بڑے عذاب کی طرف۔ منافقوں کے حوالے سے گزشتہ کئی رکوعوں سے بات چل رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ مدینہ منورہ میں اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے ارد گرد 5-10 میل کے فاصلے پر ایسے لوگ بھی آباد تھے جو کہ منافقت اختیار کیے ہوئے تھے۔ سودا سلف کے لیے یہ لوگ مدینہ منورہ ہی آیا کرتے تھے، آپس میں مسلمانوں کے خلاف باتیں بھی کرتے، اور اس طرح سے جب دین کے کام کی طرف بلایا جاتا پھر ٹال مٹول کرتے، بہانے بازیاں کرتے، اور اس کام میں نہ خود شامل ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ انہی کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو منافقین ہیں وہ دیہات میں بھی ہیں اور اسی طرح سے مدینہ منورہ میں بھی ہیں، اور یہ لوگ منافقت پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا میں یہ لوگ بڑے ماہر ہو چکے ہیں دھوکہ دینے کے، اور اپنی منافقت پر بڑے مطمئن ہیں۔ لا تعلمهم اے نبی اے صحابہ کرام تم ان کو نہیں جانتے کہ کون کون ہیں، نحن نعلمهم لیکن میں اللہ ان کو خوب جانتا ہوں ان میں سے کون منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے دلوں کے حالات جاننے والا ہے۔ بہت سارے منافقین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا تھا، لیکن کچھ منافق ایسے بھی تھے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا، تو فرمایا کہ ایسے منافقوں کو ہم 2 مرتبہ عذاب دیں گے اور تیسری مرتبہ دوزخ کا بڑا عذاب ہوگا۔ 2 مرتبہ عذاب دینے کا مطلب یہ ہے، ایک تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ اس امید پر پیچھے رہ گئے تھے کہ مسلمان واپس نہیں آئیں گے، تو جب مسلمان صحیح و سالم فاتحانہ انداز سے واپس تشریف لائے تو یہ چیز، یہ کیفیت ان منافقوں کے لیے سزا سے کم نہیں تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ منافقین ان کا نفاق کھل گیا تھا اور مسلمانوں کو علم ہو گیا تھا، چنانچہ یہ ذلت اور رسوائی یہ بھی ان کے لیے عذاب سے کم نہیں تھی۔ یہ 2 عذاب ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک اور طرح سے مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ جب منافقین اور کفار کی ارواح کو فرشتے قبض کرتے ہیں تو یضربون وجوہہم و ادبارہم، وہ ہتھوڑے مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر، تو ایک عذاب یہ ہو گیا، اور دوسرا عذاب قبر میں فرمایا کہ یا تو قبر جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، وہاں پر عذاب ہوتا ہے، اور تیسرا پھر آخرت میں ہوگا عذاب عظیم جو ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ اس طرح سے بہرحال بات یہ ہے جو انسان کفر پر ڈٹا رہے، دوسروں کو بھی کوشش کرے تو اس کو عذاب ہوتا ہے۔ تیسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ خود بھی کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی کوشش یہ کرتے ہیں اور اوروں کو بھی سیدھے راستے پر آنے سے روکتے ہیں، اپنا عذاب بھی انہیں ہوگا۔
دوسروں کو روکنے کا عذاب بھی ہوگا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں، وآخرون، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہ اعتراف کرنے والے ہیں بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، ان کے جو عمل ہیں وہ مخلوط عمل ہیں، مخلوط عمل ہیں، ملے جلے عمل ہیں، اس میں صالحہ یا تو اچھے عمل بھی ہیں، وآخر سیئہ، اور اس طرح سے برے اعمال بھی ہیں، گناہ بھی ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ گزشتہ آیات پہلے ذکر کیا تھا کہ تقریباً 7 صحابہ کرام ایسے تھے جو کہ تھے تو سچے پکے مسلمان، لیکن وہ لوگ بھی کچھ سستی کی بنیاد پر جو ہے غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے تھے، اور بلکہ 3 اور کا نام بھی ملتا ہے جن کا الگ سے تذکرہ آیت نمبر 106 کے اندر اسی سورہ مبارکہ کی آ رہا ہے۔ وہ 3 کون تھے وہاں پر اس کے نام آ جائیں گے، یہاں پر یہ 7 کون تھے ان کی پچھلی جو ہے دروس کے اندر بات گزر چکی ہے کہ وہ 7 کون تھے۔ بہرحال 10 لوگ تھے جس میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور ان کے ساتھی اور بھی تھے۔ تو ان 10 کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ تھے تو یہ مسلمان، لیکن سستی کی بنیاد پر غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے۔ جب مسلمان چلے گئے، انہیں احساس ہوا، تو واپس آنے سے پہلے 7 صحابہ کرام انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے طور پر مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، اور کہا کہ جس وقت تک ہمارے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوگا، ہمارے اوپر کھانا پینا حرام ہے، ہم اپنے آپ کو جو ہے اس کے ساتھ سے کھولیں گے نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ گویا کہ سچی پکی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، اور پھر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا جی کہ یہ وجہ بنی ہے، تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا لو پھر میں بھی خاموش ہوں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور ان 7 توبہ کرنے والے، سچی پکی توبہ کرنے والے صحابہ کرام کو کھول دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج بھی مسجد نبوی میں ایک ستون موجود ہے، جس ستون کے ساتھ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھا گیا تھا، اور وہ اس کے ساتھ بندھ گئے تھے، اسی نام کے ساتھ وہ ستون آج بھی موجود ہے۔ اور باقیوں کا تذکرہ جو ہے وہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ تو اس کا جو خلاصہ درس اور سبق ملتا ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے بعد ان کو کھول دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت توبہ جو ہے اس کا پروانہ ان حضرات کو مل گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی سچی محبت ان سے دوبارہ سے اسی طرح کرنے لگے، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا تو حضور تو بہت زیادہ معاف فرمانے والے اور بڑی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ دونوں آیات سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ تعویلیں کرنا، حجت بازی کرنا، گناہ کرنا، غلطیاں کرنا، اور پھر اس پر اصرار کرنا، اور آگے سمجھانے والوں کے سامنے حجت کرنا، تعویلیں اور بہانے اس کے اندر نکالنا، یہ بہتر نہیں ہے، اس سے نقصان در نقصان ہوتا ہے۔ ہاں اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس کا اظہار کرے، ندامت کرے، افسوس کرے، غلطی کو تسلیم کرے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو اللہ تبارک و تعالی منافقت، کفر، شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔